حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جس شخص کو دعا کی کثرت کی عادت ہو گئی تو یوں سمجھو کہ اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بڑھاپے میں ان الفاظ میں اولاد کے لیے دعا کی تھی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اس کے بعد جب ایک روز آپ عبادت فرما رہے تھے تو ایک فرشتے نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والے اور بہت عبادت گزار اور نبی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیرت سے فرمانے لگے کہ کیا اس بڑھاپے اور میری بیوی کے بانجھپن کے باوجود ایسا ہوگا؟ ندا آئی، ہاں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما۔ فرشتے نے کہا کہ آپ 3 روز تک لوگوں سے سوائے اشاروں کی زبان سے کوئی کلام نہیں فرمائیں گے، چنانچہ اپنے رب کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ تو یہ نشانی بطور معجزہ ظاہر ہوئی کہ 3 دن تک آپ تسبیح اور اللہ کے ذکر پر تو قادر رہے مگر لوگوں سے گفتگو کرنے سے زبان مبارک بند رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد بخشی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور صبح و شام اس کی پاکی بولیں۔ بوڑھے مرد اور بانجھ عورتوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی حاجت مند کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے، چاہے حالات بظاہر کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس دعا سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔